سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تعصب کے نقصانات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی آیت کی تفاسیر اور اس سے ریلیٹڈ احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ میسر آ جائے وہ صراط مستقیم پر چل جاتا ہے، اور صراط مستقیم وہ رستہ ہے جو بندے کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہدایت کا میسر ہونا یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہدایت ہی بندے کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ بندہ ہدایت پر نہ ہو، لاکھ جتن کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ جد و جہد کر لے، لیکن اس کی ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی خیر کا کام، کسی بھی حوالے کا خیر کا کام قابل قبول نہیں ہے۔ ہدایت پر ہوتا تو وہ جنت کا حقدار ہوتا، وہ نعمتوں کا مستفید ہوتا۔ اس جملے کو میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ فرعون کتنی بڑی بادشاہت کا مالک تھا، لیکن ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا۔ نمرود تخت و تاج کا مالک تھا، ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ قارون دولت تھی، مال تھا اس کے پاس، لیکن اس کا مال و دولت کسی کام نہ آیا۔ ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ قارون اپنی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ابو جہل سرداریاں تھیں اس کے پاس، لیکن ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دائمی جہنم کا حقدار بن گیا۔ اس طرح بے شمار مثالیں اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا لیول، سٹیٹس، بادشاہت، بڑے لیول کے ان کے پاس مال و دولت، لیکن کسی کام نہ آیا جب ان کے پاس ہدایت نہ تھی۔ شداد نے دنیا میں اپنی جنت بنا لی تھی، ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں بنی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا، موت کے گھاٹ اتر گیا اور کافر ہو کر مرا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ اور اگر اس کے مقابل ہم دیکھیں تو امام الانبیاء علیہ السلام کے زلفوں کے اسیر، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جانے والے وہ ہستیاں جن کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں ہے، کہنے کو غلام ہے، لیکن قیامت تک کے لیے وہ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی دیکھ لیجیے، کہنے کو غلام ہے، بظاہر مال و متاع نہیں ہے، لیکن وہ بڑے بڑے مسلمانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری طرف جب بندہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میسر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا دامن مصطفیٰ سے جڑ جانا، ان کے حق میں ہدایت کا لکھ لیا جانا، یہ اس قدر مایہ ناز بن جاتا ہے کہ کرن میں بیٹھا ہوا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اے اویس میری امت کے حق میں دعا فرما۔ تو ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ہدایت کا میسر ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ مال ہونا، اولاد ہونا، اپنا گھر ہونا، بینک بیلنس ہونا، کاروبار ہونا، یہ نعمت ہے، لیکن یہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہے، یہ وزارتیں، یہ تاج و تخت کسی کام کے نہیں ہے اگر بندے کے پاس ہدایت نہیں ہے۔
اور سوال یہ ہے کہ بندہ ہدایت سے محروم کب ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. بندہ ہدایت سے محروم کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ بندہ ہدایت سے محروم اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ والی علامتیں پائی جائیں تو وہ ہدایت سے محروم ہے. اس کی کئی صورتیں لکھی ہیں. ان صورتوں میں ایک صورت یہ لکھی ہے کہ وہ اس کے دل میں تاج و تخت کی لالچ ہو تو وہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. نمبر 2، مال و دولت کی محبت انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے. اور نمبر 3، فرمایا کہ دل کی سیاہی، دل کا کالا پن انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اور چوتھے نمبر پر جس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہے وہ ہے تعصب پسندی. رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے خام خواہ کی طرف داری، رشتہ داری، نسب داری، اپنے کاسٹ لیول پر رہتے ہوئے جھوٹ سچ سب کچھ بول جانا، یہ ہوتا ہے تعصب پسندی جو انسان کو ہدایت کے راستے سے محروم کر دیتی ہے. استغفر اللہ، کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ. بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ ہدایت سے محروم کر دیتی ہے. میں آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیے گا. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 91، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا گیا انہیں کہ ایمان لاؤ کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو رب نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ. یہ بنی اسرائیل والوں کو خطاب ہے. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینہ کے، بلکہ مدینہ کے یہودیوں کو آپ نے پیغام پہنچایا رب کا کہ جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایمان لے آؤ. اب یہودی کہنے لگے قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، وہ کہنے لگے ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی ہم اسی پر لائیں گے جو بنی اسرائیل والوں پر نازل ہوا ہے، ہم اسی پر ایمان لائیں گے. اور وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ یعنی تورات کے علاوہ جو بھی آئے گا وہ اس کے انکار کرنے والے تھے. یہ بعض لوگوں کے اندر یہ تعصب پایا جاتا ہے. اب نبی برحق ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ جو رب نے مجھ پر نازل کیا ہے. وہ کہنے لگے ہم تو صرف اس پر ہی ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، جو بنی اسرائیل پر صحیفے اتارے گئے، اور تورات کے علاوہ سب کچھ کا انکار کرتے تھے. اللہ نے ان کو فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ حق ہے، یہ کتاب اللہ حق ہے جو تمہارے پاس ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والی. تو پتہ چلا کہ حق بات کہیں سے بھی ہو لے لینی چاہیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیت کا نزول ہوا تو آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے کہ جو بنی اسرائیل والوں پر نازل ہوا ہے اور ان کے انبیاء جو لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ یہودی تعصب رکھتے تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل سے نبی نہیں ہے، بنی اسماعیل سے ہے، تو اس نسب کی بنا پر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کیا. ایک بات یہ، اور یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ ہم تو صرف بنی اسرائیل پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی تورات کے علاوہ جتنی بھی کتابیں آئے ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دو قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو
تو پھر محبوب ان کو فرما دو کہ پہلے کے انبیاء جو تھے ہی بنی اسرائیل میں سے، تم نے ان کو شہید کیوں کیا؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا ہے، تورات کے احکام کو مانتے ہو، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے، بڑا سمجھیے گا توجہ سے، کہ بنی اسرائیل والوں نے یہ کہا تھا اللہ کے نبی کے سامنے، کہا قالوا نؤمن بما انزل، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دو اگر تو یہ بات سچی ہے کہ جو ان پر نازل کیا گیا یہ اسی پر ایمان لاتے ہیں، یہ اسی کو مانتے ہیں، انہی نبیوں کو مانتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے سے پہلے نبی جو بنی اسرائیل میں سے تھے ان کو شہید کیوں کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو شہید کیوں کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو شہید کیوں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو شہید کرنے کے در پہ کیوں ہو گئے تھے؟ تو یہ وجہ جو مین پتہ چلی اس آیت مبارکہ سے کہ تعصب کی بنا پر بنی اسرائیل والوں کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا، دولت ایمان سے محروم کر دیے گئے۔ کس کی بنا پر بولیے گا؟ تعصب کی بنا پر۔ اور تعصب کہتے ہیں خام خواہ کی طرفداری۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بلا بڑی عام ہوتی چلے جا رہی ہے۔ 4 دن ہم کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائیں، اس کی طرفداری کرنے کے لیے جھوٹ ہو یا سچ ہو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارا رشتہ دار نکل آئے، رشتہ دار نہیں تو نسب کا تعلق نکل آئے، تو پھر تو جناب اس کے گینگ کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے گروپ کے بن کے رہ جاتے ہیں، اس کے حلقے کے بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ذات پات کی لڑائیاں جس نے آج معاشرے کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، فساد فی الارض کا شکل پیش کر رہا ہے، یہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ سارا کا سارا تعصب کی بنا پر۔ اور یاد رکھیے گا یہ تعصب بندے کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، اور جو بندہ ہدایت پر ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں فرماتا ہے من لیا ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرتے ہیں نا ان کو نہ دنیا میں کوئی غم ہے نہ کوئی آخرت میں غم ہوگا، ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے ایک سیکھنے کا سبق یہ ملا کہ حق بات کہیں سے بھی مل رہی ہو تو اپنے اہل حق کی رہنمائی سے لیتے ہوئے، حق کی رہنمائی لیتے ہوئے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حق بات ہمارے معاشرے میں یہ بڑا تلخ حقیقت ہے، اگر کوئی چھوٹا بندہ کسی بڑے بندے کو کہنا کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہ چھوٹا بندہ بھلا کیا کہتا ہے نہیں اسی دھوپ چ وال چٹے نہیں کیتے، تو اج سانو سمجھائیں گا۔ یا اس کا لیول یہ ہو جائے کہ اس کی تعلیم زیادہ ہو اور اس کی تعلیم کم ہو، لیکن کم تعلیم والا صحیح بات کہہ رہا ہو لیکن زیادہ تعلیم والا اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہی بندہ جو بندہ اس کے سامنے بول رہا تھا تعلیم سیکھنے کے لیے، یہ دین سیکھنے کے لیے ان لوگوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، قالین شیف ویڈیو بنا رہا ہے، سامنے آ کر بیٹھ کر دین سکھا رہا ہے، جن دین ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوتا اور دین سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اہل حق کی صحبت اختیار نہیں کی ہوتی، وہ آج ہمیں دین سکھا رہا ہوتا ہے، وہ چاہے اینکر پرسن ہی کیوں نہ ہو، چاہے میڈیا پر آ کر، اور ہمارے معاشرے میں آج اسی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کون؟ رمضان المبارک کے اندر دیکھا نہیں ہے وہ سارا سال جو 11 ماہ ڈرامے اور مشہوریوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں، وہ آ کر رمضان مبارک میں ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں اور مکس اچار بیچ رہے ہوتے ہیں، ہر مسلک کو اٹھا کر، ہر مذہب کو اٹھا کر وہاں پر بٹھا کر کہتے ہیں جی اب آپ فیصلہ کر لیں۔ کچے ذہن کے لوگ کیا فیصلہ کریں جن کو یہی نہیں پتا کہ جناب ہمارے مسلک حق اہل سنہ کے اندر ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ ہم تو وہ آسان میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرنے والے لوگ ہیں،
یہ ہمارا معاشرہ کریٹ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اب یہ بات کہ حق بات ملے تو لے لے، اس سے میں ایک بخاری شریف کی روایت بیان کرتا ہوں، کتاب الوکالہ صفحہ نمبر 596 حدیث نمبر 2311 ہے بخاری شریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی، آپ فرماتے ہیں اب یہ حق بات کس سے لینی ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس سے حق بات نکل گئی ہے لیکن اس کی تصدیق ہم نے اہل حق سے کرنی، ان علماء سے کرنی ہے کہ جو محبت رکھتے ہوں مصطفیٰ سے، عشق رکھتے ہوں اہل بیت اصحاب سے، اور آداب بجا لاتے ہوں اولیاء علماء کا، ایسے لوگوں سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہونے لگا۔ تو زکوٰۃ کا مال جب اکٹھا ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رسپانسبلٹی، ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ذمہ داری سنبھال رہا تھا، یعنی دیکھ بھال کر رہا تھا، حفاظت میں نے رکھا ہوا تھا۔ رات کے پہر کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے اس مال میں سے کچھ چیزیں اٹھائی اور لے کر جانے لگا، چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دبوچ لیا، جب میں نے اس کو دبوچا نا تو وہ منتیں ترلے کرنے لگا، میری ہاتھ جوڑنے لگا، منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا وَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، اس نے کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں، اس کا حقدار ہوں اور میرے بچے ہیں، میں ضرورت مند ہوں، تم مجھے یہ دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کل کے تیرے قیدی کا کیا حال ہوا ہے؟ نہ نبی پاک وہاں موجود ہیں، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو سنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اے ابو ہریرہ تیرے کل کے پکڑے ہوئے قیدی کا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس پر ترس آ گیا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہو فقد کذبک فسیعود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک وہ جھوٹا ہے اور ان قریب دوبارہ تیرے پاس آئے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے، بخاری شریف کا حدیث مبارکہ ہے، کل آیا تھا، صبح نبی پاک فرما رہے ہیں وہ چور آیا تھا۔ یہ ہے ماضی کی بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، اور نہ ہی نبی پاک نے اس کو گفتگو کرتے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا، کچھ بھی نہیں ملاحظہ فرمایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، اور مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ کل پھر آئے گا۔ اللہ نے اپنے نبی پاک کو کیسا علم غیب عطا فرمایا ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، خدا کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل پھر آئے گا، ایسا ہی ہوا، رات کو پھر آیا، اس نے پھر چیزیں اٹھائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا۔ اب جب پھر پکڑا نا تو اس نے پھر منتیں سماجت کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ تو ترس آ گیا، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ صبح پھر نبی پاک نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کل والے تیرے قیدی کا کیا حال ہوا؟ کہا عرض کی یا رسول اللہ وہ منتیں سماجت کر رہا تھا، اس نے ترلے منتیں ڈالی، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکذبک، وہ جھوٹا ہے، فسیعود، پھر لوٹ کر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نبی نے فرما دیا اب پھر آئے گا۔ آج رات میں چکنا ہو کر اس کو پکڑنے کے لیے تیار تھا کہ اب یہ آئے گا، میں اس کو پکڑ کر بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے دبوچ کر کہا کہ اب تجھے بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چھوڑا تو اس نے کہا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔
تو تم ساری رات بلاؤں وباؤں سے بھی محفوظ رہو گے اور صبح تک شیطان سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ صبح آئے، میرے نبی پاک نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل اس نے یہ بات مجھے وظیفہ بتایا ہے کہ تم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور ساری رات شیطان سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو قد صدقک فہو کذوب، ہے تو جھوٹوں کا سردار لیکن تجھے سچ بتا گیا ہے جھوٹیاں کا سردار لیکن تجھے سچ بتا گیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے میرے نبی پاک نے مخاطب ہو کر پوچھا ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہیں میں نہیں جانتا۔ فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ اب یہاں پر حدیث بخاری کے اندر شیطان بھی سچ بات بتا گیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے فوراً نہیں مان لی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر رہنمائی لی۔ یا رسول اللہ اس نے یہ بتایا ہے، میرے آقا نے تصدیق فرمائی ہاں سچ فرمایا ہے، اب یہ عمل کرنا ہے۔ تو کہنے والا دیکھو کیا بات کہہ رہا ہے، پھر اہل علم کے پاس آؤ، پھر رہنمائی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، فرمایا یہ تمہارا علم دین ہے، تم یہ دیکھو کس سے لے رہے ہو، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے دین نہ لینا، یعنی بات صحیح کہہ رہا ہے آگے شیئر کر دو نہ، پہلے یہ دیکھو کہ دین کون دے رہا، دین دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، حقدار ہے، شریعت کا پاسدار ہے، پھر دین لو، کیونکہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس بندے کی پیروی نہ کرو جن کے دل کو ہم نے غفلت میں رکھا ہے۔ غافل بندہ جو عشق رسالت سے غافل ہے، اہل بیت کی محبت سے غافل ہے، صحابہ کے ادب سے غافل ہے، اولیاء کاملین کی شان سے غافل ہے، علماء کاملین کے ادب سے غافل ہے، وہ بندہ ہرگز پیروکاری کرنے کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کی بات نہ مانی جائے۔ یہ چیز بھی بندے کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے کہ بندہ جب ہر ایرے غیرے کی باتوں کو ماننا شروع کر دے۔ اور دوسری بات جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلی وہ ہے تعصب، خام خواہ کی طرفداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المناف سے، اس نے کہا کہ ہمارا شروع سے ٹاکرا چل رہا ہے، جو وہ کرتے گئے قریش کا ہی ایک گروہ ہے، ہم بھی وہ کرتے گئے، لیکن وہاں سے نبوت ظاہر ہوئی ہے، ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں۔ تعصب کی بنا پر، نسل کی بنا پر اس نے ایمان قبول نہ کیا، دائمی جہنمی بن گیا۔ یہودی تعصب کی بنا پر نبی پاک پر ایمان نہیں لائے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کی باتوں کو نہیں مانا بلکہ تورات کی باتوں کو بھی نہیں مانا، برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی جو بیماری اٹھتی چلے جا رہی ہے وہ تعصب ہے، جو بندے کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے، ہدایت کی راہ سے ہٹا دیتی ہے، ایمان برباد کر دیتی ہے۔ کیا ہے آج معاشرے کے اندر؟ نسل کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہو رہی، نسب کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہو رہی، محلے داری کے اندر نسب داری کی بنا پر جناب ہم چودھری ہیں، گجر ہیں تو ہم مغل ہوتے ہیں، ہم آوان ہیں، ہم کمبو ہیں، ہم ارائی ہیں، اس بنا پر سچ اور جھوٹ کو نہیں دیکھا جا رہا، جناب اس کی پارٹی میں اکٹھے ہو کر مد مقابل کو نیچا دکھانا ہے، یہی سر توڑ جوڑ لگا دے کر اس کے تن من دھن کی لڑائی اسی بات پر لگا کر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے بندے کو ایمان سے دور کر دیا ہے، جس نے بندے کو شریعت مطہرہ کے قریب کرنے سے دور کر دیا ہے۔ کیوں کہ بندہ شریعت مطہرہ کے قریب ہوتا تو اس کو پتہ ہونا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا فرمایا ہے، مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے کو تعمیر کرتا ہے، اور فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس طرح مضبوط کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا تھا کہ پتہ چلے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم
اندر سے ہی نفرتیں اٹھانے والے بنے، حسد پیدا کرنے والے بن جائیں، حسد کو پیدا کرنے والے بن جائیں اور ساتھ میں تعصب پھیلانے والے بن جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے گروپیاں بن جائیں گی، معاشرے میں فتنے پیدا ہوں گے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو انٹرنیشنل سطح پر کیا دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ مغلوبیت کی شاہکاری کو دیکھنا پڑ رہا۔ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اتحاد مسلمین نہیں ہے۔ اتحاد ہوتا تو آج مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ تعصب جو یہودیوں کا کام تھا آج ہمارے اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس بے ایمان لوگوں کی، ان کافروں کی تعلیمات کو تو ہم نے سیکھا، لیکن نہیں سیکھا تو اسلامی تعلیمات کو نہیں سیکھا۔ آج وقت کی ضرورت ہے، اے مسلمانوں، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کو فروغ دو، تاکہ تم صحیح معنوں میں پہلے کی طرح پھر غالب ہوتے ہوئے نظر آؤ۔ وہی بات ہوگی کہ جب کیس و کسرا کے لوگ حضرت عمر فاروق کو بلائیں گے کہ آؤ بتاؤ ہم دیکھیں، کہ ہمیں پتا چلے کہ عمر فاروق جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ وہی شخص ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا وقت خود ہی بتائے گا بیت المقدس کے اندر کہ عمر کون ہے۔ عمر کا پتہ چل جائے گا، ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود ہی فیصلہ کر دے گا فلسطین کے اندر کہ عمر آ چکا ہے۔ تو آج ہمیں بھی عمر ثانی کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی اپنے اندر اسلام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی اپنے دل سے نفرتیں نکال لیں، تعصب نکال لیں، حسد کی بیماری کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر اسلام انشاءاللہ عروج کی بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔